بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 202 میں کتاب العقل والجال کا حصہ 167 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ خود پسندی اور عجب کی مذمت کے متعلق گفتگو ہوئی، عقل و شعور انسانی کی نشانی کو بیان کیا گیا، قرآنی اور روایی شواہد بھی پیش کیے گئے۔ اس درس میں خود پسندی کی مذمت کی تحلیل بیان ہوگی، ملا صدرہ کی تحقیق، خود پسندی کے نقصانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا، قرآنی اور روایی شواہد بھی پیش ہوں گے اور ملا صالح کی تحلیل بھی ذکر ہوگی۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق علامہ ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی سند کے متعلق نہایت علمی مطالب بیان کیے ہیں اور اس کے معنی کی وضاحت فرماتے ہوئے سب سے پہلے اعجاب سیلف ایڈمائریشن کی تعریف فرماتے ہیں۔ فرمایا اعجاب اس کیفیت کا نام ہے انسان اپنے اندر پائے جانے والے علم، عمل، مال، جاہ و منصب یا کسی بھی نعمت کو عظیم سمجھے اور اس نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا بھول جائے۔ یعنی اعجاب اور خود پسندی کی جڑ غفلت عن اللہ ہے، نہ کہ صرف اخلاقی کمزوری۔ اعجاب سے ادلال بالعمل تک کا فکری زوال بیان فرماتے ہیں۔ اگر اعجاب میں یہ مزید عناصر شامل ہو جائیں کہ انسان یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی خاص حق ہے، وہ اللہ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتا ہے، اپنے عمل کی بنیاد پر دنیا میں کرامت اور عزت کا متوقع ہو، مصیبت یا مکروہ کو اپنے لیے بعید سمجھے اور اپنے آپ کو فاسقوں سے بالکل الگ خیال کرے تو اس کیفیت کو ادلال بالعمل کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنے عمل کو اللہ پر دلیل سمجھنے لگے، گویا وہ اللہ سے مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ادلال کی عملی صورتیں سماجی اور اخلاقی۔ اس مرض کو صرف عبادت تک محدود نہیں رکھتے بلکہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو کچھ عطا کرے، اس عطا کو عظیم سمجھے، اس پر احسان جتائے، سامنے والے سے خدمات یا اطاعت کی توقع رکھے اور اس کی طرف سے کوتاہی کو بعید جانے تو وہ بھی معجب اور مدل احسان جتانے والا ہے۔ یہاں اعجاب اخلاقی برتری کے وہم اور طاقت کے غلط استعمال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے قرآنی شاہد پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ المدثر آیت 6، یعنی اپنے عمل کو بڑا سمجھ کر احسان نہ جتاؤ اور اسے اللہ پر دلیل نہ بناؤ۔ یہ آیت اعجاب اور خود پسندی اور ادلال بالعمل کی صریح نفی کرتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ممکن الوجود ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ اس کے کارنامے ہیں وہ اللہ کی عنایت ہیں، اللہ کی دین ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کو ہر اچھائی پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اسے توفیق دے رہا ہے، اس راستے پہ اس نے اس کی ہدایت کی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی مزید فرماتے ہیں اعلم ان العجب مذموم فی کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جان لو کہ خود پسندی، تکبر اور اعجاب قرآن اور سنت پیغمبر کی روشنی میں مذموم ہے، مہلک اخلاقی بیماری شمار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورہ توبہ 25 میں فرمایا واقعہ حنین کے متعلق وَيَوْمَ حُنَيْنَ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، مسلمانوں کی وقتی شکست کی وجہ اپنی کثرت پر اعجاب اور خود پسندی تھی، یعنی مادی اسباب پر غرور و تکبر ان کی شکست کا سبب بنا تھا۔ اسے ان کی مذمت کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ نیز فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، الکہف 104۔ نیکوکاری کے وہم میں مبتلا لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے اعمال کو بہترین سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں ضلالت اور گمراہی میں ہوتے ہیں۔ یہ اعجاب کی فکری بنیاد کو بیان کرتی ہے۔ حدیث نبوی سے بھی اس سے ارشاد فرمایا ہے 3 چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب ہیں، ان میں خود پسندی کا بھی ذکر ہے۔ یہ پورا فلسفیانہ اور اخلاقی تجزیہ براہ راست اس حدیث کے متعلق ہے کہ اعجاب المرء بنفسہ دلیل علی ضعف عقلہ، کہ عقل کامل اللہ کا شکرانہ ادا کرتی ہے، ان نعمتوں کی عطا پر اس کے سامنے عاجزی کا
اظہار کرتی ہے، اور عقل ضعیف اور کمزور وہ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھتی ہے، جیسا کہ قارون کے بارے میں ظاہراً قرآن میں ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا کہ یہ جو میں نے مال و دولت کمائی ہے یہ میری اپنی ذہانت اور اپنی محنت کی بدولت ہے۔ بہرحال اعجاب در اصل توحید افعالی سے غفلت ہے، اعجاب ادلال بالعمل روحانی ہلاکت ہے۔ عاقل انسان اپنے عمل کو توفیق الہی سمجھتا ہے، نہ کہ ذاتی استحقاق۔ اخلاقی اور سماجی سطح پر بھی اعجاب انسان کو ظالم بنا دیتا ہے۔ جو اپنے عمل کو اللہ کی نعمت سمجھ لے وہ عاقل ہے، اور جو اپنے عمل کو اللہ پر دلیل بنا لے وہ معجب، خود پسند اور عقل سے محروم ہے۔ جناب ملا صدرہ نے خود پسندی، عجب کے بہت سے آفات گنوائے ہیں۔ اخلاقی سلسلہ فساد اس سے جڑا ہوا ہے، اس کی بہت زیادہ آفات اور مصائب ہیں، کیونکہ اعجاب تکبر کو جنم دیتا ہے، اور تکبر تمام عظیم اخلاقی آفات کی جڑ ہے۔ یعنی اعجاب تکبر کے لیے سبب، اور وہ روحانی اور سماجی تباہی کا سبب ہے۔ یہ آفات مخلوق کے ساتھ بھی ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ میں اعجاب کی تباہی، گناہوں سے غفلت۔ معجب انسان اپنے بعض گناہوں کو یاد ہی نہیں رکھتا، ان کا محاسبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ نتیجہ گناہ نسیان میں چلے جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوم، گناہوں کو معمولی سمجھنا، جو گناہ یاد آ بھی جائیں انہیں چھوٹا سمجھتا ہے، ان پر ندامت نہیں ہوتی، تدارک اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ سب تو بخش دیے جائیں گے۔ عبادات کے باب میں اعجاب کی تباہی۔ جہاں تک ملا صدرہ کے نزدیک اعجاب اور خود پسندی کی آفات کا تعلق ہے تو انہوں نے 3 زاویے بیان کیے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے حق میں، عبادات و بندگی کی روح کے حق میں، اور اعمال میں غفلت اور سعی کی کمزوری کے نتائج کے طور پر یہ چیزیں قابل غور ہیں۔ نیز ملا صدرہ عبادات کے باب میں اعجاب کی تباہی کو بیان فرماتے ہیں۔ موجب شخص اپنی عبادات کو عظیم سمجھتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے، اللہ پر احسان جتاتا ہے، اور سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تمکین کو بھول جاتا ہے۔ اس نے قدرت دی ہے، اس نے صحت سلامتی دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، تب جا کے اس کی عبادت انجام دی، حالانکہ عبادت بذات خود اللہ کی نعمت اور عطا ہے، نہ کہ بندے کا اپنا کارنامہ ہے۔ اعمال کی آفات سے غفلت، سعی کا ضیاع۔ جب انسان اپنی عبادت پر معجب ہو جائے تو وہ اپنی نیت، ریا، اخلاص، قبولیت کی جانچ نہیں کرتا، نتیجہ اس کی اکثر محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ خوف، اشفاق اور قبولیت عمل۔ ملا صدر ایک نہایت اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں، اعمال کی آفات صرف وہی شخص دیکھتا ہے جس پر خوف الہی غالب ہو۔ معجب انسان خود پر غرور کرتا ہے، اللہ کے مکر و عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے، افامنوا مکر اللہ، اللہ پر منت اور حق جتانا۔ موجب شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا خاص مقام ہے، اللہ پر اس کا حق بنتا ہے، حالانکہ اس کے اعمال خود اللہ کی نعمت اور اس کی عطا ہیں۔ یہ وہی نقطہ ہے جہاں توحید افعالی ٹوٹتی ہے۔ فکری و اعتقادی گمراہی، سب سے خطرناک آفت یہ ہے۔ ملا فرماتے ہیں اعجاب انسان کو اپنے نفس کی تعریف، اپنی رائے کی تقدیس تک لے جاتا ہے، خصوصاً اصول ایمانیہ میں اپنی خطا آمیز رائے پر معجب ہو جانا نتیجہ سوال کرنے سے رک جاتا ہے، تحقیق ترک کر دیتا ہے، ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ نجات کا راستہ بھی بیان فرمایا ملا صدرہ، علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس پر الزام رکھے، اپنی رائے پر اعتماد نہ کرے، قرآن و حدیث کے نور سے استفادہ کرے، علماء دین سے رجوع کرے، علم کی مجالس اور تلمذ کو جاری رکھے، تو یہی روش غفلت سے جگاتی ہے اور حق تک پہنچاتی ہے۔ جناب ملا صدرہ اعجاب کا خلاصہ فرماتے ہیں، یہ مہلک کیوں ہے؟ ملا فرماتے ہیں اعجاب ایک قلبی مرض ہے، ایک نفسانی آفت ہے، اس کی اصل عقل کی کمزوری اور بصیرت کا فقدان ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے مہلکات میں شمار فرمایا ہے۔ سب سے بڑی آفت سعی میں سستی ہے۔ موجب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے، اب مزید محنت اور کوشش کی ضرورت نہیں، یہی کھلی ہوئی ہلاکت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اعجاب کا حقیقی علاج بھی بیان فرمایا ہے، وہ ہے معرفت۔ ملا کے نزدیک علاج صرف ایک ہے، معرفت نفس۔ انسان سمجھے کہ وہ عاجز ہے،
فقیر ہے، ہر چیز میں محتاج ہے، فقر حقیقی، نہ نفع کا مالک ہے، نہ ضرر کا، نہ حیات کا، نہ ممات کا، یہ خالص قرآنی تعلیم ہے۔ خوف سوء خاتمہ اور توکل، ہر نعمت ایک لمحے میں چھن سکتی ہے، لہذا سوء عاقبت کا خوف، اللہ پر توکل، رحمت کی امید، عذاب کا خوف، نفس و شیطان سے پناہ، یہی عارفین، خاشعین اور خائفین کا راستہ ہے۔ قرآنی اختتام فرمایا علم و خشیت، قرآن کریم میں ہے وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، الفاطر 28۔ حقیقی علم اعجاب اور خود پسندی نہیں بلکہ خشیت الہی پیدا کرتا ہے۔ اعجاب عقل کی کمزوری، علم کی قلت، بصیرت کے فقدان کا نام ہے، اور اس کا واحد علاج معرفت، خوف خدا اور تواضع علمی ہے۔ گویا جناب ملا صدرہ نے اعجاب اور خود پسندی کا علاج سلسلہ وار بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے معرفت نفس اور حقیقت پسندی ہونی چاہیے، فقر حقیقی اور امکان ذاتی پر توجہ رہے، خوف سوء خاتمہ اور توکل یعنی نعمات کا عطیہ الہی ہونا، خاتمہ بالخیر کی دعا اور رحمت الہی سے امید کے ذریعے انسان تکبر، خود پسندی اور عجب سے نجات پا سکتا ہے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے نہایت علمی مطالب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے سند کے راویوں اور رجال کے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے بعد معنی میں وہ اعجاب کی تعریف فرماتے ہیں۔ ان کے نزدیک اعجاب سے مراد ہے کہ انسان اپنی ذات کو عظیم سمجھے، اپنی کسی فضیلت کی بنا پر خود کو بڑا جانے۔ یہ فضیلت دو طرح کی ہو سکتی ہے، دنیاوی فضائل بھی ہو سکتے ہیں، اخروی فضائل بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے مال، جاہ و منصب، اولاد کی کثرت، انصار و متابعین کی تعداد، اور اخروی لحاظ سے علم، دانش، عمل، دیگر اخلاقی اور روحانی کمالات ہیں۔ اعجاب صرف دنیا پرستی نہیں بلکہ دینداری پر بھی ہو سکتا ہے۔ اعجاب کے نفسیاتی مراحل بھی بیان کیے ہیں۔ فرمایا اعجاب ایک تدریجی عمل کے طور پر لازم آتا ہے، فضیلت کو بہت زیادہ سمجھنا، اس پر خوش ہونا، اس پر اعتماد کر لینا، پھر اس پر راضی ہو جانا، یہاں تک کہ خود کو عابدین سے برتر سمجھنے لگنا، تقصیر کے مرحلے سے گزر جانے کا گمان کرنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود احتسابی چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ انسان کو ہر لمحہ توجہ رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انجام کے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے نجات پا چکا ہے، اللہ کے عذاب سے بے خوفی اس کو طاری ہو جاتی ہے۔ اعجاب کا سب سے خطرناک پہلو یہ گمان کرنا ہے کہ اس کے عمل کے ہوتے ہوئے اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام عابدین سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے بعض محققین نے ادلال بالعمل کہا ہے۔ گویا جناب ملا صالح نے اعجاب اور خود پسندی کے میادین کو بیان فرمایا ہے، اول دنیاوی فضائل اور نعمات کے حوالے سے، اور دوسرا اخروی فضائل اور عبادی امور کے حوالے سے۔ دونوں میں انسان اگر خود پسندی کا شکار ہو جائے تو وہ راہ ضلالت اور ہلاکت پہ گامزن ہوتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی ضعف العقل کے طور پر خود پسندی کو بیان کرنے کا سبب بیان فرماتے ہیں۔ یہ سب کچھ ضعف عقل، قلت علم اور معرفت ثانی میں قصور کی علامت ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس عقل کامل، علم و دانش تام و کامل، معرفت الہی کی گہرائی ہوتی تو وہ جان لیتا کہ یہ سب کچھ عطیہ الہی ہے۔ یہاں پر انہوں نے توحید قدرت کو بیان کیا ہے، نہایت بلند کلامی اسلوب میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالی مطلق قادر ہے، غالب ہے، عظیم ہے، جلیل ہے، اس کی قدرت کے سامنے ہر چیز مقہور ہے، ہر ہستی مغلوب ہے، نہ اس کی سلطنت کو کوئی روک سکتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ یہاں توحید ربوبی و افعالی کا مکمل بیان موجود ہے۔ کائنات کا عمومی خشوع، ملا صالح کے مطابق آسمان و زمین، تمام مخلوقات، ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین، سب اللہ کے سامنے خاشع متذلل، اپنی عاجزی کے معترف ہیں۔ جب ایسی عظیم ہستیاں بھی تقصیر کا اعتراف کریں تو انسان کو کس بات پر خود پسندی آتی ہے؟ معرفت کا نتیجہ نفس کی حقیقت کا آشکار ہونا۔ اگر انسان ان حقائق میں صحیح تفکر کرے، شکوک سے پاک ہو کر غور کرے، آفات سے سالم ہو کر تأمل کرے تو اپنی حقیقت پہچان لے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ نفس عاجز، شکستہ، ذلیل اور محتاج اور عبودیت کی رسی میں جکڑا ہوا مسکنت اور نقصان سے متصف ہو جائے گا۔ اعجاب سے نجات خوف کی قربت سے ہے۔
ایسی معرفت کے بعد اعجاب دور ہو جاتا ہے، خوف و اضطراب قریب آ جاتا ہے۔ یعنی حقیقی معرفت کا ثمر امن نفس نہیں، خوف خدا ہے، اپنے خالق و مالک کی معرفت ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی ہے، اور پھر امید ہے اس کی رحمت سے۔ یہاں پر ملا صالح اور ملا صدرہ ہم آہنگ ہیں فکری طور پر، اعجاب کو مرض قلبی اور ضعف بصیرت قرار دیتے ہیں، اسے قصور معرفت خالق قرار دیتے ہیں۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہے، اعجاب ضعف عقل ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اعجاب دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور دینی بھی۔ دینداری پر اعجاب دنیا پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ معرفت الہی جتنی بڑھے گی اعجاب اتنا گھٹے گا۔ کامل عقل کا ثمر خوف، خشوع اور انکسار ہوگا۔ جو اپنے عمل پر مطمئن ہو جائے وہ معجب اور خود پسند ہے، اور جو اپنی تقصیر کو دیکھے وہ عاقل اور عارف ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے معنی کے شواہد قرآنی کا تعلق ہے تو خود پسندی اور ہدایت سے محرومی کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف 146 میں فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ تکبر جو اعجاب کی اعلیٰ ترین صورت ہے، انسان کو آیات الہی سے پھیر دیتا ہے۔ یہی ضعف عقل ہے کہ انسان حق دیکھ کر بھی محروم رہے۔ سورہ کہف 103:4 میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ہم نے اس آیت کو اقتباس کے طور پر پیش کیا ہے۔ اعجاب انسان کو یہ گمان دیتا ہے کہ وہ بہترین عمل کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی سعی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ عقلی فریب ہے جسے امیر المومنین علیہ السلام ضعف عقل قرار دیتے ہیں۔ واقعہ حنین کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ اجتماعی اعجاب اور خود پسندی کی مثال قرآن میں ہے۔ سورہ توبہ 25 وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یہ اعجاب، تجربہ، ایمان اور عقل اجتماعی سب کو مفلوج کر دیتا ہے۔ قرآن نے صراحتاً بتایا کہ اعجاب کسی فائدے کا سبب نہیں بنتا۔ نفس کے تزکیہ کو ممنوع قرار دیا۔ سورہ نجم 32 فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، خود کو پاک، کامل اور مستحق سمجھنا ممنوع ہے۔ یہ آیت براہ راست اعجاب بالنفس کی نفی ہے۔ قارون مال پر اس نے اعجاب کیا تھا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ قصص 78۔ قارون کا یہ جملہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا، یعنی نعمت کو اپنی قابلیت کی طرف منسوب کیا اور خود پسند ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یہاں تک روائی شواہد کا تعلق ہے تو امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے، فرمایا آفت العقل الاعجاب، خود پسندی عقل کی آفت ہے۔ یہ روایت حدیث محل بحث کی صریح تائید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیان ہو چکی۔ اعجاب کو خواہش نفس اور بخل کے برابر مہلک قرار دیا ہے۔ ثلاث مہلکات شح مطاع، ہوى متبع، و اعجاب المرء بنفسہ۔ معجب کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، فرمایا من دخلہ العجب ہلک، جس میں خود پسندی آ جائے ہلاک ہو جاتا ہے۔ خود پسندی انسان کو روحانی موت تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے کم من عابد قد قتلہ عجبہ۔ یہ روایت خاص طور پر دیندار خود پسندی کے خطرے کو واضح کرتی ہے۔ کتنے عبادت گزار ہیں کہ ان کی خود پسندی نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ بندے کا حق نہیں، فضل الہی ہے۔ امام زین العابدین دعائے ابو حمزہ صومالی میں فرماتے ہیں الہی لو عذبتنی فانا لذنوبی ولو رحمتنی فبفضلک، خدایا اگر تو مجھے عذاب دے تو میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اگر مجھے رحمت کرے تو تیرا فضل و کرم ہے۔ یہ دعا اعجاب و ادلال بالعمل کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ حدیث جنود عقل و جہل میں بھی اعجاب کو جہل کے لشکروں میں اور اس کے مقابل تواضع، خوف اور خشیت کو عقل کے لشکروں میں شمار کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعجاب کو قرآن ضلالت، خسارہ اور محرومی کہتا ہے، حدیث اعجاب کو ہلاکت اور عقل کی آفت قرار دیتی ہے۔ اہل بیت خوف خدا اور تواضع کو عقل کا معیار بتاتے ہیں۔ عقل انسان کو خوف تک لے جاتی ہے اور اعجاب انسان کو فریب تک۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔
کتاب العقل والجہل کے حصہ 167 میں خود پسندی کی مذمت کی تحقیقی تحلیل بیان کی گئی ہے۔ ملا صدرہ کی تحقیقات کا خلاصہ پیش ہوا، خود پسندی کے نقصانات کا تذکرہ ہوا، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے اور ملا صالح کی تحقیق بھی بیان ہوئی ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔